آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور انوکھی ہے، لیکن ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کڑک مل ایک عجیب قسم کے سرپھرے انسان تھے۔ اتفاق سے چند واقعات ایسے ہو گئے کہ لوگوں نے انہیں بہادر سمجھنا شروع کر دیا، ان کی خوب تعریف کرنے لگے۔ اس ملک کا بادشاہ بھی ان سے بہت ہی خوش تھا۔ ایک روز بادشاہ نے ان کو بلوایا۔ کڑک مل محل میں پہنچے تو ان کو دیکھتے ہی بادشاہ نے کہا، کڑک مل، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ 30 ڈاکوؤں کا ایک بڑا گروہ شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ آئے دن ڈاکے ڈالتے پھرتے ہیں، ہماری رعایا سخت پریشان ہو رہی ہے، تم فوراً ان ڈاکوؤں کا کوئی بندوبست کرو۔ کڑک مل ویسے تو اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے تھے، مگر دراصل بہت بزدل اور بیوقوف انسان تھے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی ان کا دل لرز اٹھا، مگر انہوں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، حضور آپ قطعی فکر نہ کریں، میں بہت جلد ان تمام ڈاکوؤں کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر کڑک مل اپنے گھر واپس لوٹ آئے، مگر وہ تھے بہت پریشان۔ جتنا وہ ان ڈاکوؤں کے بارے میں سوچتے گئے اتنی ہی وہ پریشان ہوتے گئے۔ ان کی بیوی نے ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے؟ کڑک مل نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ڈاکوؤں کا ذکر سن کر بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ اسے بھی یہ بات معلوم تھی کہ کڑک مل صرف نام کے بہادر ہیں۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ اب بہتری یہی ہوگا کہ یہاں سے کہیں بھاگ چلیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی سفر کا سامان تیار کرنے لگے۔ بیوی نے جلدی سے ایک پتیلی چولہے پر چڑھا دی اور پنڈیاں بنانے کے لیے اس میں میدا، شکر اور گھی وغیرہ ڈال کر گھوٹنے لگی۔ باورچی خانے کی چھت لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس کی میلی کچیلی بلیوں کے اندر ایک زہریلا سانپ چھپا ہوا رہتا تھا۔ چولہے کی آنچ لگی تو سانپ نیچے پتیلی میں آ گرا۔ باورچی خانے میں روشنی بہت مدھم تھی، اس لیے کڑک مل کی بیوی سانپ کو پتیلی میں گرتے ہوئے نہ دیکھ سکی اور وہ اسی طرح سے پتیلی کے اندر کفگیر گھماتی رہی۔ سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ بھی میدے میں خوب اچھی طرح سے شامل ہو گیا۔ جب کڑک مل کی بیوی پکا چکی تو اس نے اس کی پنڈیاں بنانا شروع کیں۔ 30 پنڈیاں تیار ہو گئیں۔ کڑک مل نے ایک جھولی میں یہ پنڈیاں رکھ لیں اور ایک ہلکا سا بستر اور ایک صندوق لے کر یہ دونوں میاں بیوی گھر سے چل دیے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی دور جانے کے بعد ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے آدمی جمع ہیں اور ایک پالکی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بارات جا رہی ہو۔ کڑک مل اور اس کی بیوی جب ان لوگوں کے قریب پہنچے تو ایک آدمی نے ان کا راستہ روک لیا اور ڈانٹ کر پوچھنے لگا، تم کون ہو اور اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہو؟ کڑک مل نے نہایت عاجزی سے کہا، حضور ہم لوگ غریب مسافر ہیں۔ اس پر وہ آدمی بولا، یہ تمہاری جھولی میں کیا ہے؟ کڑک مل نے کہا، حضور اس میں تو چند پنڈیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے لپک کر جھولی چھین لی اور ایک ایک پنڈی اپنے تمام ساتھیوں کو دے دی۔ یہ لوگ وہی 30 ڈاکو تھے جن کے بارے میں بادشاہ نے کڑک مل سے کہا تھا۔ اس وقت یہ ڈاکو ایک بارات کو لوٹ کر یہاں آرام کر رہے تھے۔ پالکی میں بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی تھی جسے یہ ڈاکو زبردستی اٹھا لائے تھے۔ کڑک مل کو ان تمام باتوں کا قطعی علم نہ تھا۔ پنڈیاں لینے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار نے کڑک مل سے کہا، تم دونوں اسی جگہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور جب تک ہم اجازت نہ دیں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ بیچارے کڑک مل اور اس کی بیوی ڈر کر چپ چاپ زمین پر بیٹھ گئے اور ان ڈاکوؤں نے وہ پنڈیاں کھانا شروع کیں، مگر جوں ہی جس کسی نے بھی پنڈیوں پر منہ مارا وہ اسی جگہ پر تڑپنے لگا اور اسی حالت میں اکڑ کر رہ گیا۔ جو کھڑا ہوا تھا وہ کھڑا رہ گیا اور جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ اس کی وجہ تھی سانپ ان پنڈیوں میں بھرتا بن کر مل گیا تھا، لہٰذا اس کے زہر نے اپنا اثر دکھایا اور جس نے پنڈیاں کھائیں وہ جوں کا توں اس جگہ پر زہر سے مر گیا۔ کڑک مل وہیں دبتے
دبکتے دیکھتے رہے اور وہ یہ سمجھے کہ لوگ کچھ دیر بعد ہلیں گے، لیکن جب بہت دیر ہو گئی اور ڈاکوؤں میں سے ایک بھی نہ ہلا تو کڑک مل ڈرتے ڈرتے اٹھے اور ایک ڈاکو کے پاس جا کر بولے، حضور اب ہم لوگوں کو جانے دیجیے۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو کڑک مل نے گڑ گڑا کر ایک ڈاکو کے قدموں کو پکڑ لیا، مگر کڑک مل نے جوں ہی ڈاکوؤں کو چھوا تو ڈاکو دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر کڑک مل سہم گئے۔ وہ دوسرے ڈاکو کے پاس پہنچے اور اسے چھوا، وہ بھی اسی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اب تو کڑک مل کو شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ وہی ڈاکو ہیں جن کے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا۔ انہوں نے اپنے خیال کی تائید کے لیے پالکی کے کہواروں سے پوچھا۔ کہواروں نے فوراً بتا دیا کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے سارے شہر میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یہ سن کر کڑک مل نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور تمام ڈاکوؤں کے کان کاٹ لیے اور ان کا ایک ہار بنا لیا۔ پھر انہوں نے کہواروں سے کہا کہ پالکی اٹھا کر میرے ساتھ چلو۔ کہار دلہن کی پالکی اٹھا کر اور تمام جہیز لے کر کڑک مل کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی لاشیں وہیں پڑی رہیں۔ گھر پہنچ کر کڑک مل نے اپنی بیوی کو تو گھر پر چھوڑا اور دلہن کو لے کر اس کے والدین کے گھر پہنچے۔ دلہن کے والدین کڑک مل کے بے حد ممنون ہوئے۔ اس کے بعد کڑک مل اپنے گھر واپس آئے اور اطمینان سے سو گئے۔ دوسرے روز صبح تڑکے بادشاہ کے سپاہی کڑک مل کے دروازے پر آ کر آوازیں لگانے لگے۔ کڑک مل نے اندر ہی سے جواب دیا، یہ کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے، مجھ کو سونے بھی نہیں دیتے۔ اس پر سپاہی بولے، بادشاہ سلامت نے پوچھا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ کڑک مل اکڑ کر باہر نکلے اور اپنے ساتھ ڈاکوؤں کے کانوں کا ہار لیتے گئے اور بولے، لو یہ ہار بادشاہ سلامت کو دے دو۔ ان سے کہہ دینا کہ سارے ڈاکوؤں کو شہر پناہ کے بھانک کے قریب سڑک پر مرے پڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ ان کے کان کاٹ کر آپ کو روانہ کر رہا ہوں۔ سپاہی کانوں کا ہار لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور تمام باتیں بتا دیں۔ بادشاہ کو اعتبار نہ آیا، چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر پناہ کے پھاٹک کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ واقعی 30 ڈاکوؤں کی لاشیں سڑک پر پڑی ہوئی ہیں اور ہر ایک کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اب تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد کڑک مل بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو سلام کیا۔ کڑک مل کو دیکھتے ہی بادشاہ خوش ہو کر کھڑا ہو گیا اور کڑک مل کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، کڑک مل واقعی تم بڑے بہادر آدمی ہو، جو اکیلے ہی تم نے 30 ڈاکوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تم تو 30 مار خان نکلے۔ کڑک مل نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور انعام لے کر اپنے گھر لوٹ آئے۔ بہت دن تک زندگی بڑے آرام سے گزرتی رہی۔ ایک روز جب کڑک مل بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو بے حد پریشان پایا۔ کڑک مل نے سلام کر کے پوچھا، جہاں پناہ، کیا نصیب دشمناں آج طبیعت کچھ ناساز ہے جو آپ اس قدر مزاحمل نظر آ رہے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کڑک مل کیا بتاؤں، ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایک دور دراز کے ملک کا بادشاہ اپنی فوج لے کر میرے ملک پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ میرے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ اس بادشاہ کی فوج اتنی زبردست ہے کہ ہماری فوج اس کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے گی۔ کڑک مل اس وقت تک اتنے کارنامے انجام دے چکے تھے کہ انہیں خود اپنی بہادری کا یقین ہو گیا تھا اور اپنی خوش قسمتی پر بھی ناز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، حضور آپ اتنے فکر مند نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو میں اس دشمن کی فوج کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور دشمن کی فوج کے سپہ سالار سے بات کرتا ہوں۔ کڑک مل کے ان الفاظ سے بادشاہ کو بڑی تسلی ہوئی۔ اس نے کہا، کڑک مل تم میرے ساتھ شاہی استبل چلو اور اپنی پسند کا گھوڑا چن لو اور اس پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر بادشاہ کڑک مل کو اپنے شاہی استبل میں لے گیا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کڑک مل کو گھوڑے پر چڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ استبل میں پہنچ کر کڑک مل کو یہ فکر ہوئی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ استبل میں طرح طرح کے گھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ خاص بادشاہ کی سواری کا جو گھوڑا تھا وہ اپنی ایک ٹانگ ذرا سی اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ کڑک مل نے جب اس کو دیکھا تو سوچا کہ یہ گھوڑا شاید لنگڑا ہے۔ کڑک مل نے
इसी घोड़े की तरफ इशारा कर दिया और अपने दिल में सोचने लगा कि ये लंगड़ा घोड़ा तो तेज़ नहीं दौड़ सकेगा, इसलिए मुझे कोई परेशानी ना होगी। इधर बादशाह ने जब ये देखा तो दिल में सोचने लगा कि ये कड़कमील वाकई बड़ा होशियार है, जभी तो इसने ख़ास मेरी सवारी के घोड़े को पसंद किया है। बहरहाल बादशाह ने साइस को हुक्म दिया और इसने घोड़े पर जीन और लगाम कस दी गई। कड़कमील को घोड़े की सवारी तो आती ना थी, लिहाजा उन्होंने एक तरकीब निकाली। बादशाह से कहा, हजूर आप मुझे इस घोड़े पर बिठाकर अच्छी तरह से रस्सियों से इसकी पीठ पर बंधवा दें, क्योंकि मैं जिस किस्म का हमला करने वाला हूँ इसके लिए ये काम निहायत ज़रूरी है। ये सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर वो समझा कि शायद कड़कमील किसी अनोखे अंदाज से हमला करने वाला है। कड़कमील को कई आदमियों ने मिलकर घोड़े पर बिठा दिया और इसके बाद मोटे मोटे रस्सों से इन्हें घोड़ों की पीठ पर खूब कस कर बांध दिया। घोड़ा अभी ये तमाशा देखता रहा, मगर चूंकि वो शाही सवारी का घोड़ा था लिहाजा खामोशी से हर बात को बर्दाश्त करता रहा। इसके बाद कड़कमील ने साइस से कहा कि अब घोड़े को एक चाबुक मारो। साइस ने घोड़े के एक चाबुक मारा। चाबुक का लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कड़कमील रस्सियों से जकड़े हुए ना होते तो फौरन आ गिर पड़ते। चश्मे ज़दन में कड़कमील और घोड़ा बादशाह और इसके मसाहबीन की नज़रों से ओझल हो गया। कड़कमील घोड़े की पीठ पर तो बैठे हुए थे, मगर इनकी हालत निहायत ख़राब हो रही थी। डर के मारे इनका बुरा हाल हो रहा था। कई बार उन्होंने एड़ मारकर घोड़े को रोकना चाहा, मगर एड़ लगने से घोड़ा और तेज़ हो गया। कई मील की मुसाफत आनन फानन तय हो गई। इत्तिफाक से घोड़ा अब एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जिसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए थे। कड़कमील ने डर के मारे एक दरख्त की मोटी सी शाख को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, मगर घोड़ा इतना सरपट दौड़ा जा रहा था कि दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। एक अजीब और भयानक मंजर सामने था। कड़कमील रस्सियों से जकड़ा हुआ घोड़े की पीठ पर बैठे थे और अपने हाथों से एक बड़ा सा दरख्त पकड़े हुए थे। घोड़ा तेज़ी से भागता चला जा रहा था और दरख्त भी इनके साथ साथ खड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। इसी हवलनाक सूरत में कड़कमील दुश्मन की फ़ौज के सामने पहुंच गया। दुश्मन की फ़ौज कतारें बनाए हुए खड़ी थी। घोड़े को रोकना पड़ा। दुश्मन की फ़ौज का सिपा सालार कड़कमील को इस हालत में देखकर बेहद हैरान हुआ। आगे बढ़कर इसने कड़कमील को सलाम किया और पूछने लगा, जनाबे वाला आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? इस पर कड़कमील ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं अपने बादशाह की तरफ से तुमको ये पैगाम सुनाने आया हूँ कि तुम फ़ौरन अपनी फ़ौज को लेकर यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। शायद तुमको मालूम नहीं कि मेरी ही तरह के हज़ारों घोड़ा सवार इसी हवलनाक अंदाज में दरख्तों को जड़ों से उखाड़े मेरे पीछे चले आ रहे हैं। मैंने मुनासिब समझा कि आगे बढ़कर तुम लोगों को पहले तंबीह कर दूं, ताकि मुफ्त में इंसानों का खून ना बहे। सिपा सालार ने जब ये सुना तो वो बड़ा घबराया। वो समझा कि शायद ये जिनों की बस्ती है, जिनके घोड़सवार घोड़ों पर रस्सियों से जकड़े हुए रहते हैं और अपने साथ दरख्तों को भी उखाड़ कर लेकर चलते हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि ऐसी फ़ौज से लड़ना तो सरासर हिमाकत ही होगी, क्योंकि इनसे जीतना तो नामुमकिन होगा। इसने बड़े अदब से कहा, हजूर वाला, हम लोग इसी वक्त यहाँ से वापस हो जाते हैं। आप अपने बादशाह सलामत को हमारी तरफ से सलाम कीजिए और कह दीजिए कि हमको खबर ना थी कि आपकी फ़ौज इस किस्म की है, वरना हम कभी ऐसी जुर्रत ना करते। इसके बाद सिपा सालार ने कड़कमील को तरह तरह के तोहफे तहफ़ दिए और बादशाह के लिए नजराने पेश किए। फिर वो अपनी फ़ौज को लेकर वापस लौट गया। कड़कमील खुश अपने शहर की तरफ वापस हुए। बादशाह और सब लोग इसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इन लोगों ने कड़कमील को तोहफे तहफ़ से लदा पदा देखा तो बेहद हैरान हुए। बादशाह ने पूछा, कहो कड़कमील, क्या हुआ? इस पर कड़कमील ने निहायत फ़ख्र से जवाब दिया, जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो। मैंने पहुंचते ही दुश्मन की फ़ौज के सिपा सालार को इस बुरी तरह से डांटा कि वो घबरा गया और माफ़ी मांगता हुआ अपने मुल्क वापस लौट गया। जाते आपके लिए ये नजराने दे गया है और माफ़ी की इल्तिजा कर गया है। ये सुनकर बादशाह बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, कड़कमील, आज तुमने जिस तरह से हमारी सल्तनत की हिफाजत की है, मैं इसके सिले में तुमको अपना वज़ीर बनाता हूँ। इसके बाद बादशाह ने कड़कमील को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम में दिए और कड़कमील
اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید کرتی ہوں کہ کہانی بہت ہی دلچسپ تھی، اس لیے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔